ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ پچھلے درس میں ہم نے رکوع کا طریقہ پڑھا تھا کہ رکوع سنت کے مطابق کیسے کیا جائے۔ اس سے پہلے میں ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کر لوں۔ موطا امام مالک میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا سب سے بدترین چور نماز کا ہے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا لا یتم رکوعها ولا سجودها، وہ جو شخص نہ تو نماز میں رکوع پورا کرتا ہے اور نہ سجدہ اچھے طریقے سے کرتا ہے۔ اندازہ کیجئے ایک عام چور جس کو چوری کی بنا پر یہ سزا دی جاتی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اور اس سے بھی بڑا چور وہ نماز کا ہے۔ ہم شاید اس بات کا اتنا خیال نہیں رکھتے کہ نماز جیسے بھی پڑھ لیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ادا کر دی ہے۔ آپ ہر نماز کو اس انداز سے ادا کریں گویا کہ وہ آپ کی زندگی کی آخری نماز ہو۔ پتہ نہیں اگلی نماز پڑھنے کا ہمیں وقت ملتا ہے یا نہیں۔ ہم یہ کل پر مت چھوڑیں کہ آج میں پڑھ لیتا ہوں، کل سے صحیح طریقے پر پڑھوں گا، آج جلدی جلدی پڑھ لیتا ہوں، کل سے سکون سے پڑھوں گا۔ یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آج ہماری ایک نماز بھی درست نہیں۔ اس دن ہم رکوع کا طریقہ پڑھ رہے تھے، بعض بھائیوں نے کئی سوالات بھی کیے۔ میں دوبارہ یہ عرض کر دیتا ہوں کہ رکوع جب آدمی کرتا ہے اس کے لیے اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھانا یہ سنت ہے، جسے ہم رفع یدین کہتے ہیں۔ اس دن میں نے یہ وضاحت سے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ ایک ایسی سنت مبارکہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے پوری زندگی کی ہے۔ ایک بھی نماز آپ کی رفع یدین کے بغیر ثابت نہیں ہے۔ اس دن یہ مکمل میں نے دلائل بھی دیے تھے اور یہ بات بھی ظاہر کی تھی کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ نے نماز میں چھوڑ دیا تھا یا آپ نے منع کر دیا تھا تو وہ صرف بناوٹی باتیں ہیں یا ایسی باتیں ہیں جو درجہ استناد کو نہیں پہنچتی، جبکہ آپ کا رفع یدین کرنا، آخری نماز تک کرنا، آپ کے زندگی کے جانے سے بعد صحابہ کرام کا اس عمل کو بار بار دہرانا، بیان کرنا، یہ تمام باتیں اس بات کی شاہد ہیں کہ رفع یدین ایک نماز کا ایسا جز ہے جس کے بغیر ہماری نماز ناقص ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس سنت کو کبھی نہ چھوڑیں۔ جب ہم رکوع میں جائیں گے تو اپنے دونوں ہاتھ اس کی انگلیاں پھیلا کر اپنے گھٹنوں پر رکھ دیں گے۔ یہ ہتھیلیاں یہ گھٹنوں پر ہوں اور انگلیاں یہ گھٹنوں کے نیچے چلی جائیں۔ اس انداز سے آپ اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھیں، بازوؤں کو بالکل سیدھا رکھیں، اپنی کمر بھی بالکل سیدھی رکھیں، اپنی نگاہیں سجدے والی جگہ پر رکھیں، اور یہ اس انداز سے رکوع کرنا یہ ہمیں حدیث مبارکہ سے ملتا ہے۔ اور اس میں بعض لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ نہ تو پورا جھکتے ہیں یا وہ اپنی بازوؤں میں خم دے دیتے ہیں یا وہ زیادہ نیچے تک چلے جاتے ہیں۔ اس طرح درست نہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو رکوع کا طریقہ عملاً کر کے بتایا ہے حدیث مبارکہ سے اسی طرح ملتا ہے۔ اس کے بعد رکوع سے جب اٹھنا ہے، رکوع کی تسبیحات یہ پہلے بیان کی جا چکی ہیں کہ رکوع میں کون سی دعائیں پڑھی جائیں۔ رکوع سے جب اٹھیں گے تو پھر اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک یا کانوں تک اٹھانا یہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ آپ رکوع جانے سے پہلے بھی رفع یدین کرتے اور رکوع کے بعد بھی رفع یدین کرتے،
یہ آپ کی سنت مطہرہ ہے، اللہ اس پر ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد ہم کہیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ یہ ایسی جامع دعا ہے، حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ایک صحابی سے یہ کلمات سنے اور فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ 30 سے زیادہ فرشتے اس دعا کو لکھنے میں جلدی کر رہے تھے، یعنی آسمان سے 30 فرشتے بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ اسی وجہ سے آئے کہ وہ یہ الفاظ لکھ کر دوبارہ آسمان پر جائیں۔ تو ہمیں یہ الفاظ یاد کرنے چاہیے اگر یاد نہیں، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اور بھی الفاظ ملتے ہیں مگر یہ کم از کم ہم لازمی پڑھیں۔ اور رکوع کے بعد ہم بالکل اپنے جسم کو سیدھا رکھیں، قبلہ رخ اپنے جسم کو سیدھا رکھیں۔ بعض بھائی جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو وہ پورا سیدھا کھڑا نہیں ہو پاتے، اسی طرح دوبارہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ جس کو نماز کی چوری کہا گیا ہے یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ آدمی رکوع کرے، رکوع سے پورا اٹھے نہ اور اسی طرح سجدے میں چلا جائے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ اور ایک مسئلہ یہاں میں واضح کر دوں، بعض بھائی رکوع کے بعد ہاتھ بھی باندھ لیتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ سے طریقہ تو ثابت نہیں، البتہ استدلال ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ جو ہاتھ باندھ لیتا ہے اس کی نماز نہیں، میں تو اتنا بڑا فتویٰ دینے کا اہل ہی نہیں، صرف یہ عرض کر سکتا ہوں کہ یہ طریقہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کا یہ ثابت نہیں، کسی حدیث مبارکہ سے یہ ملتا نہیں۔ ویسے تو ہاتھ چھوڑنے کا بھی کہیں ذکر نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھ چھوڑ دیے ہوں، مگر زیادہ جو راج موقف ہے یا اجماع امت کیا لیں وہ یہی ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ دیے جائیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ آپ کے عضو مبارک کا، آپ کے جسم کا ہر عضو مبارک اپنی جگہ پر آ جاتا ہے۔ اور جب یہ حدیث مبارکہ دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حالت میں ہر عضو اپنی اپنی جگہ پر ہے، اس کو ہم اپنی اپنی جگہ پر نہیں کہہ سکتے۔ یہ جو انداز ہے یہ اس حدیث مبارکہ کا مصداق ہے کہ آپ کا ہر عضو مبارک اپنی اپنی جگہ پر آ جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم سجدے کے لیے جب جائیں گے، ایک غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو پہلے اپنے گھٹنے نیچے لگا لیتے ہیں، جبکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر، تم میں سے جب بھی کوئی سجدہ کرے تو وہ اونٹ کی طرح بیٹھنے کی طرح سجدہ نہ کرے۔ یہ اونٹ کی طرح بیٹھنا، اس کے بارے میں یہ وضاحت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، آپ نے فرمایا کہ اپنے گھٹنے زمین پر لگانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو نیچے رکھو۔ یہ میں آپ کو طریقہ بتلا بھی دیتا ہوں، جب ہم اس انداز سے رکوع میں جائیں گے یہ آپ نیچے بیٹھ جائیں اور اپنے ہاتھ پہلے لگائیں، پھر اس کے بعد آپ کے گھٹنے لگ جائیں۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ اس جگہ پر رکھیں جہاں آپ کے کندھے آ رہے ہیں سجدے میں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ سجدے میں اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان اپنا سر رکھیں، یعنی جہاں آپ کا سر ہے وہاں آپ کے دونوں ہاتھ ہوں۔ یہ دونوں طریقے درست ہیں۔ تو اس انداز سے آپ اپنی انگلیوں کو سیدھا قبلہ کی طرف رکھیں، اپنے بازوؤں کو کشادہ رکھیں۔ حدیث مبارکہ میں الفاظ ہیں کہ آپ اپنی کوہنیوں کو اونچا رکھتے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ حکم عورتوں کے لیے بھی ہے اور مردوں کے لیے بھی۔ سجدے کی حالت میں نہ تو عورتوں کی نماز کا کوئی الگ سے فرق ہے نہ مردوں کی نماز کا، سجدہ عورت بھی اسی انداز سے کرے گی جس طرح مرد کرتا ہے۔ اگر اس میں کوئی فرق کیا جائے تو وہ صرف اپنی ایک اختراع ہے جس کا حدیث مبارکہ میں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ عورت اور مرد کا سجدہ ایک ہی ہے۔ عورت بھی اپنی کوہنیاں اونچی رکھے گی، یہ کوہنیاں اپنے جسم کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہوں، جیسے مثال کے طور پر بعض بھائی وہ سجدہ کرتے ہیں اس انداز سے، یہ انداز غلط ہے۔ یا عورتیں اکثر طور پر اپنے بازو نیچے بچھا لیتی ہیں
اور آپ نے اسے منع فرمایا ہے کہ جیسے کتا اپنے بازو بچھاتا ہے اس طرح نماز میں اپنے بازو نہ بچھاؤ، یہ الفاظ ملتے ہیں۔ لہٰذا زمین پر اپنے بازو بچھانا اس سے منع کیا گیا ہے، اپنے بازو کشادہ رکھنا اور پھر اپنی انگلیاں بھی سیدھی رکھنا، بازوؤں کو کشادہ رکھنا۔ سیدہ ام میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ اتنے بازو کشادہ رکھتے کہ نیچے سے اگر کوئی بکری کا بچہ آپ کے بازوؤں سے گزرنا چاہتا تو گزر جاتا، یعنی آپ اتنے کشادہ بازو رکھتے۔ یہ خیر اپنی انفرادی نماز میں ہے، جب ہم جماعت کے ساتھ ہوں گے تو پھر ہم اپنے ساتھ والے بھائی کا خیال رکھتے ہوئے اتنے ہی بازو کھولیں گے، اگر زیادہ کھولیں گے تو ساتھ والا تنگ ہوگا۔ لہٰذا یہ خیال رہے کہ آپ کے بازو زمین پر نہ بچھیں، زمین پر نہ لگیں، اور سجدے میں اپنی پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں، ان 7 اعضاء کا زمین پر لگنا یہ بہت ضروری ہے۔ بعض بھائی وہ سجدے میں اپنے پاؤں اٹھا لیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ سجدے میں آپ اپنی انگلیاں قبلے کی رخ موڑ کر ان کے اوپر وزن ڈال کر آپ سجدہ کرتے ہیں۔ ایک ہے کہ آپ سیدھی انگلیوں پر سجدہ کر لیں، یہ بھی ٹھیک ہے، مگر انگلیوں کو موڑ کر اندر کی طرف رکھنا، باہر کی طرف نہیں، اندر کی طرف موڑنا، یہ درست طریقہ ہے۔ اور دونوں پاؤں کا ملے ہوئے ہونا، بعض بھائی پاؤں الگ رکھتے ہیں، یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے آپ کو بستر پر نہ پایا، میں نے ادھر ادھر تلاش کیا تو آپ سجدے کی حالت میں تھے، میرے ہاتھ آپ کے پاؤں مبارک کو لگے، میں نے دیکھا کہ آپ کے پاؤں ملے ہوئے تھے، ایڑیاں ملی تھیں اور آپ کے پاؤں انگلیوں کے بل کھڑے تھے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جنہیں دور کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل سے انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔